حضرت مولانا ڈاکٹر راہی فدائی صاحب باقوی دامت برکاتہم سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ بیٹھ کے پکڑ سامنے بیٹھ جاؤ۔ ہاں محترم علماء اکرام، عزیز طلباء، معزز حاضرین، پیارے نوجوانوں، یہ بڑی ہی ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ آج ہم اس دارالعلوم میں جمع ہوئے ہیں۔ میں کوئی مقدر واعظ نہیں ہوں، نہ میری کوئی مقدس شخصیت ہے، بس میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اسلامیات اور ادبیات کا، ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ حضرات علماء ہیں اور علماء نواز بھی ہیں، تو آپ کے درمیان میں بیٹھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ عربی میں کہا جاتا الجنس یمیل الجنس، جو جیسا ہے وہ اسی قبیلے کی طرف، اسی جنس کی طرف مائل ہوگا۔ میں طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں ماشاءاللہ، تو لازمی طور پر میرا رجحان، میرا میدان آپ ہی کی طرف ہے۔ یہ ہم یہاں سے مفتیان کرام اور قضات اور حدیث کے فارغین جنہیں آج سند دی جاتی ہے، میں ان سب کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو سند دی جا رہی ہے آپ لوگوں کو، یہ علم سے فراغت کی سند نہیں ہے، یہ اس بات کی سند ہے، اس بات کی سرٹیفکیٹ ہے کہ اب آپ مطالعے کے قابل ہو گئے ہو، مطالعے کے قابل ہو گئے ہو، اب آپ اپنے طور پر کتابیں پڑھ سکتے ہو، مطالعہ کر سکتے ہو۔ اب آپ کو ضروری ہے
کہ یہاں سے فراغت کے بعد چاہے کسی بھی شغل میں مصروف ہو جائیں، امامت میں، کتابت میں، تدریس میں یا تجارت میں، کسی میں لگ جائیں، لیکن آپ کا مطالعہ جاری رہنا چاہیے۔ جب تک مطالعہ جاری نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا، آدمی چھٹک کے رہ جاتا ہے، سگڑ کے رہ جاتا ہے، اس کا علم وہیں تک محدود ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، اس کے علم سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنے علم کو تازہ اور باقی رکھنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کریں، چاہے وہ عربی میں ہو، فارسی میں ہو، اردو میں ہو۔ اگر کسی کو کنڑا اور انگریزی آتی ہے، کنڑا زبان میں، انگریزی زبان میں کتابیں مطالعہ کریں۔ اس کے بعد ہمارے ذہن میں وسعت پیدا ہوگی، ہمارے فکر میں وسعت پیدا ہوگی۔ آج وسعت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج جن حالات کا سامنا ہم کو ہے، یہ ہمارے ملک میں ہو، ہمارے صوبے میں ہو، ہمارے ارد گرد ہو، الحمدللہ سکون سے تو ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، سکون سے ہیں ہم۔ اس سکون کی وجہ بھی ایک ہے، میں آپ کے سامنے آج بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ سکون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے لیے خوشخبریاں سنائی، ہندوستان کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے رحمانی خوشبو آتی ہے، رحمانی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ ہندوستان جنت نشان جس کو کہا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے رحمانی خوشبو کو محسوس کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے، آپ کی تخلیق ہوئی، تو خاک کا پتلا تھا، اس میں جان جیون کہاں سے آئی؟ روح پھونک گئی، اس سے بھی کام نہیں چلا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کے پیشانی پہ رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہاں چمک رہا تھا؟ آدم علیہ السلام کے پیشانی پہ چمک رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سجدہ کرنے کا حکم ملا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیوں سجدہ کیا؟ ابلیس حالانکہ معلم الملکوت کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد بن کر رکھا گیا تھا، بنا کر رکھا گیا تھا، وہ سجدہ کیوں نہیں کرا؟ کیا اس کو معلوم نہیں اللہ کا حکم یہ ہے؟ پھر بھی اس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ ابلیس۔ کیوں فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا؟ یاد رکھیے کہ صوفیاء کرام نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی پر جو نور جلوگر ہے اس کو دیکھا تو نور کی طرف نمائن ہوا۔ نوری مخلوق ہونے کی وجہ سے وہ فرشتوں وہ سمجھ گئے کہ نور جلوگر ہے پیشانی پہ تو سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وہ نور کو پہچان نہیں سکا۔ نوری مخلوق نے نور کو پہچان لیا، سجدہ کیا۔ آگ سے پیدا شدہ مخلوق یعنی شیطان نور کو پہچانا نہیں، سجدہ نہیں کیا۔ خیر آپ سب کو معلوم ہے کہ جنت سے دنیا میں اتارے گئے حضرت آدم علیہ السلام، تو دنیا میں کہاں اتارے گئے؟ یہی ہمارے خطے جنوب میں اتارے گئے، سرندی جو کہتے ہیں، سیلون جس کو کہتے ہیں، وہاں کی پہاڑی پر اترے ہیں۔ اس کے بعد پورے اس زمانے میں کیا حال تھا، دنیا جنگل ہی جنگل، ہر جگہ حضرت آدم علیہ السلام پھرتے رہے،
سجدے کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی پر جلوگر تھا، اس کو کون سی سرزمین نے سب سے پہلے چھوا، وہ ساتھیا وہ ہندوستان کی سرزمین تھی. جب وہ سجدہ کرتے تو وہ نور کا اثر کہاں ہوتا تھا؟ اس خاک ہند پر ہوتا تھا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاک ہند سے محبت ہے. اس محبت کا نتیجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اولیاء کرام کو، چاہے وہ خواجہ اجمیری ہوں، حضرت داتا گنج بخش ہوں، حضرت گیسودراج ہوں، اسی طرح جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان کو منامی اشارے تھے، خواب کے اشارے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، چلو تم کو وہاں جانا ہے، اجمیر جانا ہے، تم کو فلاں جگہ گلبرگہ جانا ہے، تم کو فلاں جگہ جانا ہے. یہ کس کے حکم پر ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے لیے خاص کر رعایت یہ فرمائی کہ بزرگوں کو اپنے طور پر بھیجتے گئے، اپنے طور پر. یہاں تک کہ عادل شاہی حکومت میں سلطان ابراہیم عادل شاہ ثانی وہ بہت زیادہ علم والا، اس کے پاس بہت سارے پنڈت وغیرہ جمع ہو گئے تھے. وہ پنڈتوں کے اثر سے وہ ملحد بن گیا. آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے بزرگ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ہندوستان سے ہی بیجاپور سے ہی مدینہ منورہ چلا گئے تھے مہاجر ہو کر. وہاں ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. وہ بزرگ تھے حضرت سید شاہ صبغت اللہ نائب رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کو حکم ملا، تم جاؤ. کہاں جاؤ؟ بیجاپور جاؤ. وہاں ابراہیم ملحد ہو رہا ہے، الحاد کے قریب پہنچ چکا ہے، تم جا کے اس کی اصلاح کرو. آخر حضرت صبغت اللہ نائب رسول اللہ تشریف لاتے ہیں بیجاپور اور اس کی اصلاح فرماتے ہیں اور اس کا الحاد دور کر کے اس کو سمجھاتے ہیں. اس کی موت، اس کا انتقال، اس کا آخری وقت ایمان پر ہوا. اسی لیے ان کے فرزند نے اس کی قبر پر یہ آیت لکھی. تو حضرات وقت کا تقاضا ہے کہ میں زیادہ نہ کہوں. جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ لوگوں کی ہلچل دیکھ رہا ہوں، پریشانیاں بھی دیکھ رہا ہوں، بار بار مڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہے مجھے سے طالب علم کے لیے اچھا معلوم نہیں ہے. میں ایک طالب علم بھی ہوں اور تقریباً 50 سال پڑھایا بھی ہوں. بچوں کو اس طرح ادھر سے ادھر یمین و یسار میں دیکھتے ہوئے مجھے برداشت نہیں ہوتی. ان سے کوئی وہ عادت نہیں ہے. تو میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر کچھ ترتیب کا کام، کتابوں وغیرہ کی ترتیب کا کام چل رہا تھا. کتابیں آئی ہوئی تھی اس لیے کچھ ادھر حرکت ہو رہی تھی. الحمدللہ حضرت والا نے مختصر وقت میں بہت جامع کلام فرمایا، نصیحت فرمائی. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت نے جو فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کو جو سند اور سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے، یہ راستہ بتایا جا رہا ہے پڑھنے کا اور طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جو سند دی جائے گی اسناد تقسیم ہوگی. جو فارغین ہے، اصل پڑھنے کا موقع اب شروع ہوتا ہے.
اصل دنیا اب ان کے سامنے ہوتی ہے، اب کام کرنے کا جو لائحہ عمل اپنے بڑوں کی سرپرستی میں کرنے کا جو موقع ہے اب شروع ہوتا ہے۔ حضرت نے جو فرمایا واقعتاً ہم تمام اکابر یہی فرماتے ہیں کہ اصل پڑھنے کا زمانہ فارغ ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں علم حاصل کرنے اور اس کی اشاعت اور اس کی نشر و اشاعت میں اور اس کو پھیلانے میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا ڈاکٹر راہی فدائی صاحب باقوی، سرپرست ملی کونسل کرناٹک۔ آپ حضرات کے ہم بہت ہی مشکور ممنون ہیں کہ آپ نے جو ہے مختصر وقت میں قیمتی کلام فرمایا، نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔